جی السلام علیکم، میں ہوں فیلق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہم آپ کو جیسا کہ پچھلے بھی ولاگس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان میں وہ انٹرسٹنگ سچویشنز بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو اور ہمیں ایک ساتھ بغیر محسوس کرائے کیسے ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کیسے ہمیں لوٹا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ زبان اپنی بالکل بند رکھتے ہیں اور بولتے نہیں۔ اب ہم بولتے کیوں نہیں ہیں، ذرا تھوڑی سی اس کی ہم پہلے بیک گراؤنڈ یا ہسٹری دیکھ لیں تو پھر چلتے ہیں کہ آج کل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں سکسٹیز کے زمانے میں، جب لوگ کوئی چونی چیز مہنگی ہو جاتی تھی تو اس پر سڑکوں پر نکل آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گئے، یہ کیوں ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ان کا ہے اور ان کے اندر تبدیلی کے لیے اور ملک کو چلانے کے لیے شعور اور سمجھ اور اس میں حصہ داری تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر ہم سیونٹیز کے دور میں پہنچے، بلکہ لیٹ سیونٹیز میں آ گئے تو کوڑے مار مار کے آج کل آپ نوجوانوں کو بتائیں نا کہ یہاں پر ملک میں کوڑے لگتے تھے اور آگے مائک رکھا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی یہ پاکستان میں ہوا ہے۔ یہاں پر جو لوگ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف بولتے تھے، انہیں جو بڑے شہر تھے ہمارے لاہور، کراچی، راولپنڈی، ان میں جو بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے وہاں پر لوگوں کو پولیس کے یعنی کمانڈ میں لایا جاتا تھا۔ وہاں پر جیسے کوئی کسی کو لٹکانا مقصود ہوتا ہے نا، تو اس میں اسی طرح کے بانس یا وہ ارینجمنٹ لگا ہوتا تھا، اس بندے کو وہاں پر فکس کرتے تھے اس کے ساتھ، اور اس کے آگے ایک مائک لگا کے تو اس کو پیچھے سے کوڑے مارتے تھے اس کی تشریف میں۔ تو صاف ظاہر جب اس کو کوڑے لگتے تھے تو اس کو بہت درد ہوتا تھا، تو آگے مائک لگا ہوتا تھا اور اس مائک سے اس کی جو چیخیں تھیں وہ پورے شہر میں پھیلتی تھی۔ تو لوگ کیا ہو گئے، لوگ ایٹیز میں وہ کٹ کھا کھا کے، یہ سارے کٹ کھانے والے کون سے تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، میجورٹی وہ لوگ تھے۔ جب ان کو کٹ لگتی تھی تو جو دوسری عوام تھی، وہ جو سارے حلوہ کھانے والے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ ڈرنا اور وہ سہم گئے۔ اور کرتے کرتے کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ ایسے دور میں داخل ہو گئے کہ اب لوگ چپ رہتے ہیں، بولتے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ خوف جو کہ ان کی جینز میں ہے، جینز یہ نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، جینز وہ ہے جو ہماری یعنی فیملی خصوصیات کو آگے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک کوڈڈ میسج جو ہے وہ پیرنٹ سے بچوں میں جاتا ہے، تو وہ ایک خوف کا عنصر بھی جو ہے وہ جینز کے اندر ایسے چلا گیا کہ اب جو ہے وہ ہمارے لوگ بولتے نہیں۔ اب موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں، آج کل آپ کو آٹے کی پریشانی چل رہی ہے، آپ کو چینی کی پریشانی چل رہی ہے، اور آپ کو بجلی کی پریشانی چل رہی ہے، اور نہ جانے کتنی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ اوپر سے کووڈ ہے، بہت سارے سلسلے ملک میں رک چکے ہیں، تو پریکٹیکلی آپ کو ہر جگہ پہ ہر حساب سے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ تو آپ سے گندم جو ہے وہ ابھی حال ہی میں یہ جو پیچھے اپریل مئی کے مہینے گزرے ہیں، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہماری جو کراپ ہوئی ہے، یعنی گندم کی جو فصل ہوئی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہوئی اور بہت زبردست ہوئی۔ تو انہوں نے جو اس کی پرائس فکس کی تو اس پہ کوئی 42 سے 45 روپیہ کلو کے اعتبار سے گندم خرید لی۔ اب یہ تو کسان بیچارے نے اگائی تھی، تو 45 روپے اس سے لے لی، حالانکہ اس کو 45 روپے بھی نہیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ جو سرکاری اہلکار وہاں سے گندم کو خریدتے ہیں ایریاز میں جا کے، وہ اپنے اس چوکی پر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ باردانہ یعنی وہ جو بوری ہوتی ہے جس میں دانے پیک ہوتے ہیں، وہ بوری رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی لوگ آئیں اور ان کو کچھ پیسے نذرانہ دیں تو وہ ان کو وہ بوری دے دیں، اور پھر جب وہ آئیں تو ان کی قیمت جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپ کی گندم جو ہے نا اس کے اندر تو دانہ موٹا نہیں ہے، بہت باریک ہے، تو یہ 45 روپے تو نہیں ہو سکتی، تو آپ کو 35 روپے تک ہم سے سودا کر لیں تو 40 کے انٹری ڈال لیں گے۔ یعنی وہ پیسے کماتے ہیں، اور میں نے ذاتی طور پر جو ہے خانے وال علاقے میں یہ ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا کہ وہاں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے بہت بہادر کمانڈر پرویز مشرف صاحب اس ملک کے سربراہ تھے، تو اس کے بعد تو خیر انی مچ گئی نا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ۔ اچھا تو آپ سے 45 روپے میں گندم خرید لی گئی، تو آپ کو آٹا کتنے کا ملتا ہے؟ 40 سے 85 روپے میں۔
تو بھائی اس کے اوپر اتنی زیادہ کاسٹ کدھر سے آ جاتی ہے کہ کیسے یہ ہوگا؟ اس کے لیے کوئی نہ سوال کرے۔ تو ایک تو آپ کو اس طریقے سے لوٹ لیا گیا اور آپ بالکل خاموش ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وہ ہمارے کسان جو ہے وہ آلو لے کے لاہور کی مال روڈ پر چڑھ دوڑے تھے، اور پھر انہوں نے آلو وہاں پر جو ہے نا وہ پھینک دیے تھے کہ جی ہم کس پرائس پہ بیچیں، کیونکہ ان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو چپس لینے کے لیے جائیں تو اتنا سا پیکٹ آپ کو 10 روپے کا ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں عوام سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے حوالے، یعنی وہ جو آڑتی ہے نا اس کے حوالے کی گئی۔ اوپر سے اب چینی کا اس وقت رولا چل کہ چینی جو ہے وہ 110 اور 115 روپے کلو دستیاب ہے۔ تو یہ ہماری حکومت ہی ہے کہ جس نے جو ہے وہ کہا جی پہلے ہم ایک شوگر کمیشن بناتے ہیں، اور شوگر کمیشن بنا کے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ جب پتہ چلا کہ اپنے ہی دوستوں کے نام آگے اور اپنے ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام آگے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتنی یعنی سبسڈیز دے کے تو ملک و قوم کے پیسے جو ہے وہ ایسے لٹائے، ایسے لٹاتے ہیں قسم سے۔ آپ ان کو دیکھیں ان کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، رہنے کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے کوئی اگلے 4 سٹیپ کی بات ہوتی ہے۔ اینی ویز، تو یہ پہلے ایک نواز شریف کے دور میں ہماری ایک سپریم کورٹ کے جج تھے جن کی بحالی میں بڑی تحریک چلی تھی، اور ہمیں اعتزاز حسن صاحب سناتے تھے ریاست ہوگی مان جیسی، تو مان جیسی تو نہیں، پتہ لگا ستیلی ماں سے بھی 2 سٹیپ آگے ہوگی۔ 45 روپے ان جج صاحب نے جن کی بحالی کی وہ تحریک چلی، انہوں نے کہا جی 45 روپے چینی کلو بکے گی۔ تو آج چینی ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف کے دور میں کہیں 70-80 تک پہنچ گئی تھی، تو اب 110-115 روپے پہ چل رہی ہے۔ تو کسان سے جو ہے وہ گنا کس بو لیا؟ یعنی جب وہ 40 روپے تھی یا 45 روپے ملتی تھی کلو، تو کسان سے گنا جو ہے وہ 190، 180، 195 روپیہ حساب سے خریدا جاتا تھا۔ اب کسان سے خریدا گیا 265، یعنی اس کو ٹوٹل چگے میں 70 روپیہ اس کا اضافہ ہوا۔ تو چینی کتنی ہوگی؟ 45 سے 90 اور پھر 115، تو یعنی تقریباً جو ہے وہ ڈبل سے آگے چلی گئی، 2.5 گنا اس کی قیمت ہوگی۔ تو کسان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تقریر کرتے رہیں گے اور آپ کو کہیں گے اب کیونکہ میں جو ہے وہ حکومت سنبھال کے میں تجربہ کار ہو گیا ہوں، اب مجھے اگلی دفعہ ووٹ دیں۔ اور ان کے وہ جو وزیر وفات چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں طفل مکتب ہیں کچھ لوگ، تو پھر آپ کو وہ سنائیں گے اس طرح کی کہانیاں کہ جی عمران صاحب کو ووٹ دیں، یہ لوگ تو طفل مکتب ہیں۔ اور یہ لوگ کون سے ہیں؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آ کے نیلسن منڈیلا بن جائیں، یعنی بیٹھے ہوئے وہ لندن میں ہیں ہمارے نواز شریف صاحب، ان کو 3 دفعہ آپ نے وزیر اعظم بنایا، پتہ نہیں وہ 3 دفعہ میرے خیال میں چیف منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے 80s اور 90s میں، یعنی 90 میں تو وہ بن گئے تھے نا، پرائم منسٹر ہو گئے تھے، تو 90 سے پہلے وہ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے 2 یا 3 دفعہ۔ تو ان سے ہم بالکل یعنی ہماری قوم جو ہے وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے جناب نواز شریف صاحب، تو انہوں نے ہمارے لیے کون سا کام کیا؟ انہوں نے صرف وہ کام کی جس کا انہیں حکم دیا گیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ آپ نے چین نہیں آنے دینا، اور عوام جو ہے وہ نواز شریف کے گن گانا شروع ہوگی، کیونکہ چین جو نہیں، جو اس قوم کو لتر مارتا ہے، انگریز لتر مارتے رہے نا کتنے، یعنی تقریباً 150-200 سال لتر مارتے رہے، ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں، ان کا دور بہت اعلیٰ تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اس قوم کے ساتھ یہی سلوک کرو جو وہ کر کے گئے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ تو انہوں نے ان نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ جو ہے وہ آپ سے الیکٹ کروا لیا، اور آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں وہ آج ہیں وہ بہت نیک اور پارساں ہیں۔ بھائی وہ کب سے نیک اور پارساں ہیں؟ اگر وہ نیک اور پارساں ہوتے تو جناب اس طرح کے فراڈ کر کے لندن نہ بھاگتے کہ میری جو ہے وہ پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں، میں مرنے والا ہوں، اور اندر سے لوگوں کو خریدا ہوا تھا۔ ان کو جو سزا ہوئی، اگر وہ اتنے نیک ہوتے تو اتنا کرپٹ جج ان کے پاس کیسے پہنچ جاتا؟ اس کی ویڈیو کیسے وہ بنا لیتے ہیں؟ تو یعنی جنہوں نے اس کی جج کی ویڈیو پر جج کو ایکسپلائٹ کیا اور اس سے سزا دلوائی، وہ بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنا کہ وہ جج خود کرپٹ تھا۔ اور پھر اس جج کی دوبارہ سے ویڈیو کہاں بنائی؟ پہلے اپنے گھر میں بنائی، پھر اس کو پتہ نہیں جو ہے نا سعودی عرب کے ان یعنی پاکیزہ مقامات پر لے گئے اور وہاں جا کے اس کی ویڈیو بنائی۔ یعنی آپ لیول آف کرپشن اور لیول آف جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ گولی دینے کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ جا کے سعودی عرب میں جا کے اس کی ویڈیو بنائی۔ تو مطلب یہ کتنے نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ پھر جو ہے وہ ان کی صاحبزادی وہ کہتی ہے میری تو جو ہے
وہ تو کوئی میرا بینک بیلنس نہیں ہے اور میری کوئی جائیداد نہیں ہے، تو پھر پریکٹیکلی ان کی وہ نکل آتی ہیں۔ آج کل کشمیر میں جا کے وہ بڑے بڑے بھاشن دے رہی ہیں، یعنی بڑے بڑے لیکچر سرمنز دے رہی ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ ان سے یہ کو پوچھے کہ بی بی آپ تو وہی ہیں جن کی یہ ساری پیچھے سے ہسٹری چلی آ رہی ہے، اور اب جو ہے نا وہ آپ کے جو چچا حضور ہیں وہ تو پاؤں پکڑنے والے ہیں کہ ان کو حکومت میں اور ان کو جو ہے وہ کہیں پر کچھ شیئر اور یا کچھ ان کو حصہ مل جائے۔ تو آپ کے جو وزیر اعظم پرانے خاقان عباسی صاحب رہے، وہ کہتے ہیں ساری حکومتیں یہاں تو دھاندلی سے آتی ہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آتی ہیں، اور انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں بھی کہا کہ جی یہ بھی نواز شریف بھی جو ہے نا جو 3 دفعیں ادھر بھی مینڈیٹ چوری ہو۔ تو یعنی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ جو کر لیں وہ سب ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ سوتے رہیں گے، یعنی عوام جب تک اٹھ کے دیکھے گی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے لطیفے ہیں۔ ابھی اگر آپ لطیفوں پر غور کرنا شروع کریں کہ آپ کو جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اور وہ نیچے جو دوسرے ہیں یعنی وہ سرائکی پنجاب کے جو پورا گروپ جو ہے وہ 40 ممبران کا پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا، اس میں ایک بختیار صاحب ہیں، تو انہوں نے کتنے پیسے جو ہے وہ آپ سے لوٹ لیے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے معصوم ہیں۔ تو بیسیکلی تو آپ عوام معصوم ہیں۔ ذرا اپنے کیے پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کن کے جال میں پھر سے پھنسنے جا رہے ہیں، آپ کو پھنسایا جا رہا ہے۔ ابھی ان کو تھوڑا تھوڑا پرے دھکیل کے نا ان کی ہمدردیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، پھر لوگ کہیں گے نا 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 یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو تو ساتھ جلاوطن کیا گیا تھا۔ بھائی وہ جلاوطن نہیں ہوئے تھے، وہ فراڈ سے یہاں سے گئے ہیں، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ میدان میں کھڑے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا وہ بھاگ جائیں۔ تو یہ تو آپ پاؤں پڑ رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور اگلے پاکستان میں ہونے والے لطیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔